ایسی دعا جس نے فرش سے مجھے عرش پر پہنچا دیا۔ اللہ والو، ایک غریب آدمی جس کے پاس ایک بھیڑ تھی اور اس نے سنا تھا کہ بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، اس نے بھیڑ کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کر کہا، یا اللہ، جتنی میری بھیڑ کے بال ہیں اتنی مجھے بھیڑیں دے دے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانے لگی ہوں جس نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا ہے۔ آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ 3 دن کی صرف یہ دعا ہے۔ جس نے اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا ہے وہ اس دعا کو پڑھ لے۔ آج دعا بھی بتاؤں گی اور ایک آدمی کا واقعہ بھی آپ کو سناؤں گی جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، ایک غریب آدمی تھا جو دریائے نیل کے کنارے رہتا تھا اور بہت ہی غریب تھا، فقیر تھا۔ اس کے پاس صرف ایک ہی بھیڑ تھی۔ وہ اس کا کل ٹوٹل سرمایہ تھا۔ اس کو پالتا، اس کو نہلاتا دہلاتا، اس کا دودھ پیتا، بس سارا دن وہی ایک سرمایہ تھا اس کا، اسی کے ساتھ وہ گزار دیتا۔ وہی ایک بھیڑ تھی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ اس شخص نے یہ بات کہیں سے سنی ہوئی تھی کہ بارش کے دوران جو بھی اللہ رب العزت سے دعا کی جائے وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، لازمی پوری ہوتی ہے۔ وہ بڑے ہی پیار سے بھیڑ کے بھیگے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کے اوپر سے وہ پانی ہٹا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگ رہا تھا۔ اے اللہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے جتنی میری بھیڑ کے جسم پر بال ہیں اتنی مجھے بھیڑیں عطا کر دو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اتنی بات بول کر وہ شخص اپنے اوپر خود ہی ہنسنے لگا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو اللہ رب العزت سے 10 بھیڑیں مانگ لیتا، 20 بھیڑیں لے لیتا، بھلا جتنے بال ہیں اتنی بھیڑیں بھی ممکن ہیں۔ یہ بات سوچ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ والو، کوئی لمحہ ہی قبولیت کا ہوتا ہے۔ وہ بول تھا، منہ سے نکل گیا، وہ لفظ تھے، اس نے بول دیے۔ کوئی اوقات، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ قبولیت کا تھا۔ وہ شخص اپنی بھیڑ کو چراتا تھا، دریائے نیل کا پانی پلاتا تھا، گھاس کھلاتا تھا، باقی وقت مزدوری کرتا تھا۔ سفید پوشی کی زندگی میں اس کے دن رات یوں ہی گزر رہے تھے۔ ایک دفعہ ایک قافلہ گزرا۔ قافلے والوں نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک بھیڑ ہے، موٹی، تازی، صحت مند ہے۔ کیونکہ وہ دن رات اس بھیڑ کی خدمت کرتا تھا اس لیے وہ اتنی صحت مند تھی۔ قافلے والوں نے کہا کہ اس بھیڑ کو ہمارے پاس بیچ دو۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے نہیں بیچنی، اس سے میری بڑی محبت ہے، یہی تو میری زندگی کا ساتھی ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ تھا، جب سے میں نے اس کو پالا ہے اس کے ساتھ میری محبتیں وابستہ ہیں۔ ان لوگوں نے کافی اصرار کیا مگر اس نے بھیڑ ان کو نہ دی۔ ان قافلے والوں نے بھیڑ کو پکڑا، اس کے سامنے ہی اس پر چھری چلائی، اس کو ذبح کیا، کھال اتاری اور کھال اس کی طرف پھینکی اور کہا کہ یہ تم رکھ لو، اور بھیڑ کو بھونا اور کھا گئے۔ اصل میں وہ ڈاکوؤں کا قافلہ تھا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ڈاکو ہیں۔ ڈاکو کہنے لگے کہ یہ کھال لے جاؤ، جاؤ جو ہمارا کرنا ہے کر لو، ہم تجھے یہ نشانی دے کر جا رہے ہیں، اور وہ بھیڑ کھا کر چلے گئے۔ وہ غریب آدمی روتا دھوتا پریشان حال وہ کھال کو لے کر گھر آیا، کھال کو خشک کیا اور دن رات اس کھال میں منہ چھپا کر روتا رہتا اور کہتا کہ یا اللہ، میں نے تو تجھ سے مانگا تھا کہ اس بھیڑ کے بالوں کے برابر مجھے بھیڑیں عطا فرما دے، تو نے تو ایک بھیڑ تھی وہ بھی مجھ سے چھین لی۔ اے اللہ، میں تیرا شکوہ نہیں کرتا، میں تجھ سے شکایت نہیں کرتا۔ اے اللہ، مجھ کمزور سے اتنا بڑا امتحان، اتنی بڑی آزمائش لے لی۔ اے اللہ، میں شکایت نہیں کر رہا، بس وہ کھال میں منہ چھپا کر روتا رہتا اور جہاں پر ڈاکوؤں نے بھیڑ کو ذبح کیا تھا وہاں پر ہی سارا دن بیٹھا روتا رہتا اور بھیڑ کے خون کو سونگھتا تھا۔ بھوکا پیاسا وہاں ہی سو جاتا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہاں سے ایک اور قافلہ گزرا۔ ان قافلے والوں نے اس کی فریاد، اس کی ہائے ہائے سنی تو قافلے والوں نے پوچھا کہ یہ بھیڑ کی کھال اور تو اس میں منہ چھپا کے کیوں رو رہا ہے؟ تیری ہڈیاں نکل آئی ہیں، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور یہ سارا کیا ماجرا ہے؟ تیرے ساتھ اس نے
وہ سارا قصہ سنایا، وہ سارا واقعہ سنایا کہ میں نے ایک چھوٹی سی بھیڑ کے بچے کو پالا تھا، اس کو محبت سے بڑا کیا۔ ایک بار بارش ہو رہی تھی اور میں نے سنا تھا کہ جو بھی دعا بارش میں مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، تو میں نے بھیڑ کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا کی تھی، اے اللہ جتنے اس بھیڑ کے بال ہیں مجھے اتنی بھیڑیں عطا کر دے۔ اور کہنے لگا کہ میں خود ہی اپنی بات پر ہنس پڑا، شاید میرے رب کو میری وہ ادا پسند نہیں آئی، اللہ رب العزت کو میرے ہنسنے میں ناراضگی ہو گئی ہے، اللہ نے مجھ سے وہ بھیڑ بھی چھین لی۔ ایسے ایسے لوگ آئے، وہ تھے ڈاکو چور، انہوں نے پہلے مجھ سے بھیڑ خریدنے کی بات کی، جب میں نے بھیڑ نہیں بیچی تو وہ بھیڑ کو کھا پی کے چلے گئے اور اس کی کھال مجھے دے کر چلے گئے ہیں۔ اب بھیڑ کے فراق اور جدائی میں میں دن رات روتا رہتا ہوں۔ یہ سارا معاملہ ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ بھیڑیں دیتا ہوں، تجھے ہدیہ کروں گا، میں کوئی دور نہیں رہتا، یہاں پاس ہی رہتا ہوں، تیری خاطر میں قافلے سے واپس ہو جاتا ہوں اور بھیڑوں کے ساتھ بھیڑوں کی برکت کے لیے تجھے ایک دعا بھی بتاؤں گا جس کو پڑھنے سے تیری بھیڑیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اور کہنے لگا میں تجھے نسل والی بھیڑیں دوں گا، تو میرے ساتھ تو چل۔ وہ شخص اس کے ساتھ چلا گیا، وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ گاؤں کا سردار تھا، اس کا وہاں بہت دبدبہ تھا، عزت تھی، وقار تھا، مقام تھا، اس کے پاس بہت سارا مال تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا ریوڑ بھیڑوں کا مجھے دے دیا اور کہنے لگا دیکھ تجھے یہ ریوڑ بھی دے رہا ہوں اور یہ ایک دعا ہے جو چمڑے پہ لکھی ہوئی ہے، محنت کر کے اس کو یاد کر لے اور اس کو دن رات پڑھنے کا معمول بنا لے، سارا دن پڑھا کرو، سارا دن پڑھتے رہا کرو، انشاءاللہ تعالی العزیز تیرا کام ہو جائے گا۔ کہنے لگا بھیڑوں کا ریوڑ لے کر میں گھر آیا، گھر پہنچا تو وہ دعا میں راستے میں یاد کرتا ہوا آیا اور مجھے وہ دعا یاد ہو گئی، اور کہنے لگا میں سارا دن بھیڑوں کو چراتا اور وہ دعا پڑھتا رہتا۔ ابھی چند سال ہی گزرے ہوں گے کہ میری نظر جہاں تک جاتی مجھے بھیڑوں کا ریوڑ ہی نظر آتا، بھیڑیں ہی بھیڑیں نظر آتی۔ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی برکت دی، بھیڑیں مرتی نہیں تھی، بچے زیادہ دیتی تھی، صحت مند رہتی تھیں اور دودھ بھی بہت اچھا ہوتا تھا، ان میں پھیلاؤ، ان میں بڑھوتری بہت زیادہ تھی، حد سے زیادہ وہ بڑھتی تھیں۔ یہ سب اس دعا کی برکت سے وہ بھیڑیں بہت زیادہ پھلی پھولی۔ کہنے لگا کہ میں نے لوگوں کو پھر وہ دعا سکھائی، لوگوں نے مجھ سے وہ دعا لی اور میں نے ان کو سکھائی، جس نے بھی یہ دعا دن رات پڑھی اور بہت زیادہ پڑھی ان سب کا مال بھی اتنا ہی ہو گیا، جدھر دیکھتے مال ہی مال ہوتا، جدھر دیکھتے مال ہی مال ہوتا۔ تو اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کی کسی ایک پریشانی کا حل، کسی ایک مصیبت کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت مراد، دلی حاجت پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ تو اللہ والو، اب آتے ہیں اس دعا کی طرف۔ کوئی اس دعا کی وضو کی قید نہیں ہے، کوئی مصلے کی قید نہیں ہے، کوئی دن کی پابندی نہیں ہے، کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، رات دن جب چاہیں، جس حالت میں بھی آپ چاہیں اس دعا کو پڑھتے جائیں، بس اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ میں نے تھمبنیل کے اوپر بھی یہ دعا لگا دی ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، اور آپ اس دعا کو دن رات پڑھنے کا معمول بنا لیں، ساتھ میں درود شریف کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالی العزیز تین چیزیں، جان، مال، اہل و عیال کی حفاظت کا ذمہ ہے یہ دعا۔ ایک روایت بھی ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے، انس بن مالک۔ ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، انس بن مالک آپ کے خادم ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ نے ان کی خیر و برکت کے لیے دعا فرمائی، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جو دعا فرمائی، اے اللہ ان کی عمر لمبی کر دے، مال میں برکت دے، کثرت دے اور ان کو بخشش دے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب سے حضور نے
ان کو دعا دی تھی تو ان کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دینے لگا. لوگوں کا باغ سال میں 1 بار پھل دیتا تھا، ان کا باغ 2 بار پھل دیتا تھا. باغ کون سا تھا؟ کھجور کا باغ تھا، اور باغ میں ایک خاص قسم کی مہک ہوتی تھی اور وہ مشک کی خوشبو تھی. یہ دعا کی طاقت ہے، دعا کی برکت ہے. اس دعا کو کثرت کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ آج سے ہی پڑھنا شروع کر دو، پھر معجزات دیکھو کیا کیا رونما ہوتے ہیں. اللہ والو، جو میرے بھائی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، جو میری بہنیں گھر میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے پریشان ہیں، بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹوں کی نوکریوں کی وجہ سے پریشان، آپ کے 1000 مسئلے کا صرف ایک ہی حل میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. اس دعا کو زبانی یاد کر لیں اور ہر وقت اس کا ورد جاری رکھیں. جب بھی کام کر رہے ہیں، میری بہنیں کچن میں کھانا بنا رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، جب زبانی یاد کی ہوگی تو آپ کی زبان میں وہ تاثیر آ جائے گی. جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اس کے اثرات ظاہر ہوتے جائیں گے. کام کرتے میری بہنیں اس کو پڑھتی رہیں. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. تھوڑا آپ کو دقت ہوگی یاد کرنے میں، لیکن یہ جلدی ہی آپ کو یاد ہو جائے گی. پریشانیاں ایسے منٹوں میں ختم ہونے لگ جائیں گی انشاءاللہ تعالی العزیز. اور میرے بھائیوں کے کاروبار جو بند ہو چکے ہیں، بندشیں رکاوٹیں لگ گئی ہیں نظر بد کی وجہ سے، جادوؤں کی وجہ سے، تمام کی تمام آپ کی پریشانیاں آج ختم کرنے آئی ہوں. ہر روز لوگوں کے ہزاروں میسیجز آتے ہیں، کاروبار کے لیے بتا دیں، کاروبار میں بندش ہے، بچیوں کے رشتوں میں بندش ہے، بچوں کی نوکریاں نہیں لگ رہی، چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا ہے. اتنی منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ بہت زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے، بہت زیادہ مشکل بھی نہ ہو، ہم آسانی سے اس کو پڑھ لیں اور ہمارا کام بھی ہو جائے. تو یہ چھوٹی سی دعا آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. اس کو یاد کر لیں اور آج سے ہی اس کا ورد شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی العزیز. کچھ ہی دنوں میں آپ کو فرق نظر آنے لگ جائے گا. بہت سارے لوگوں کو 3 دن میں اس کا فرق پتہ چل گیا، تیسرے دن ان کی مرادیں پوری ہوئی ہیں. اتنے یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز. آپ کا بھی 3 دن میں کام ہو جائے گا.